ویلکم بیک ناظرین. اب ہمیں جوائن کیا سینئر سیاستدان جناب محمد علی درانی صاحب نے. ایز سیڈ ارلیئر کے ماضی کے کچھ آپریشنز جو ہوئے بلوچستان میں اس کی انفارمیشن رکھنے والے لوگوں کی آج کی انفارمیشن اور آج کا انالیسس بہت قیمتی ہے آپ کے اور میرے لیے کہ وہاں پر تب کیا ہوا تھا, اب کیا سولوشن ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب, بیفور اٹ کہ میں دہشت گردی کی کرنٹ ویو کی جانب آؤں اور کرنٹ پولیٹیکل سنیریو کی جانب آؤں, وی آل ریممبر دیٹ کہ آپ مشرف صاحب کے ٹائم کے اندر بڑا قریبی رہ کے آپ نے مشرف صاحب کے کام کیا ہوا ہے, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم بلوچستان کا آپریشن بھی ہوا. تو I'm sure کہ you're privy to a lot of matters. سر, بلوچستان میں دہشت گردی مذاکرات حل ہے, آپریشن حل ہے, I'm sure کہ آپ بہت ساری انفارمیشن بھی اس پہ رکھتے ہیں. سر, پریکٹیکل حل کیا ہے بلوچستان کے معاملات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک سوال ہے سب دہشت گردی کا, دہشت گردی کے جو چیلنجز ہیں وہ دنیا میں مختلف ممالک نے مختلف شکلوں میں فیس بھی کیے ہیں, ان کو ڈیل بھی کیا ہے, اور وہ سارے بات ہمارے سامنے, ہم نے خود بھی اس کو ڈیل کیا ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے, اس کا جو پہلا سرا ہوتا ہے وہ تو گورننس ہوتا ہے. گڈ گورننس جو ہے, اور جو آپ انتظامی لوپ ہول ہوتے ہیں انہی میں سے نکل کر ہی دہشت گرد جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جس ملک میں چور کھلا پھر سکتا ہو اس ملک میں دہشت گرد بھی پھر سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مڈل ایسٹ کے اندر دہشت گردی کی ٹینڈنسیز ساری دنیا سے زیادہ وہاں پہ ہیں, لیکن وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہاں انتظامی گرفت اتنی سخت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں کر سکتا. وہ پچھلے دور میں جو مشرف صاحب کا اس پہ ہم نے بہت انسسٹ کیا, میں خود اس میں تھا, یا نیریٹو کی بات کی, تعلیم پڑھائیں, نصاب میں پڑھائیں. میں نے کہا سب سے پہلی تو جو نصاب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیف سٹیز تو بنائیں اپنے ملک کو. مطلب یہ ہے کہ طور پر جب سیف سٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے, اب انگلینڈ میں آپ جائیں پولیس کہیں لنڈن میں نظر نہیں آتی, لیکن آپ کا 1 منٹ جو ہوتا ہے وہ بھی 100 دفعہ مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. تو لہذا آپ کی جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں اس کے ذریعے آپ دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. دوسری چیز جو دہشت گردی کو ایکٹیولی کنٹرول کرنے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نمائندہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں دہشت گردی کو ریزسٹ اور ریٹرن. جتنی نمائندگی کم ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ریئیکشن آتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی ہو جہاں اس کو آپ کو انتظامی طور پر اس کی گرفت سخت کرنی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہی آپ اس کی روٹ کازز کو ایڈریس کرنے کے لیے ڈائیلاگ بھی کرتے ہیں. اور چوتھی چیز جو اس میں بڑی اہم وہ یہ ہے کہ آپ اکثر جو یہ انسرجنسیز ہوتی ہیں یا دہشت گردیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے بیرونی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں. تو ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بہت ایفیکٹو آپ کی فورن پالیسی اور فورن آفس کی بہت ایفیکٹو انوالومنٹ اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارا اس وقت جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم ایک بے بسی کی کیفیت میں نظر آ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فورن آفس بند پڑا ہوا ہے. ہمارا جو پورے کا پورا سول پارٹ آف گورنمنٹ ہوتا ہے جس نے اصل میں آپ کو پتہ ہے آئین کے تحت کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ آئی بی کا, اسپیشل برانچ کا اور پولیس کا ڈومین ہے, آرمی کا نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جی معیشت چاری آرمی دیکھ رہی ہے, ٹیررزم بھی آرمی دیکھ رہی ہے, اور اس کے فورن پالیسی میں بھی آرمی کی انوالومنٹ ہے. اب یہ سارے کام آپ نے ان پہ ڈال دیے ہوئے ہیں. اور جب چیف صاحب ابھی جب اسمبلی میں سیشن ہوا, میٹنگ ہوئی, تو اس میں آرمی چیف نے صحیح پوائنٹ کیا کہ بھی جو آپ کی گورننس کے گیپس ہیں وہ ہم اپنے جوانوں کے خون کی شہادتوں سے پورا کر رہے ہیں. تو میں تو بہت اس معاملے میں جناب عقیدہ ہوں کہ اس دہشت گردی میں جتنے ہمارے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے, روز ان کی فوٹویں دیکھتے ہیں, روز ان کی شکلیں دیکھتے ہیں, تو ویری انفارچونیٹ. تو اب یہ سچویشن ہے, اس کے اندر اگر کوئی صحیح راستے کی طرف جانا ہے
تو یقینی طور پہ اس میں حکومت کو، جو کہ خود بیچاری غیر نمائندہ ہونے کی وجہ سے انفیکٹو ہے، تو اس کو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا. اوپر سے ہم نے جو ہے جو آئینی ادارے ہیں ان کے بھی گرا دیے ہیں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. دورانی تو صاحب اب یہاں پہ یہ دو سوال ہے نا، ایک خیبر پختونخوا کا ٹیررزم ہے جہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں کائنڈ آف ٹیررزم ہے، اور ایک بلوچستان کا ایشو ہے. بلوچستان کا ایشو اسپیسیفکلی میں نے آپ کے گوشت گزار اس لیے کیا کہ آئی نیو دیٹ کہ آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن ماضی کی ہے، وہاں سے ہم انالائز کر سکتے ہیں کہ آج ہمیں بیٹھ کر بی ایل اے اور ان تمام لوگوں سے بات کر کے ان کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے، یا آپریشن جس کی بات کی جا رہی ہے ایٹ دس مومنٹ کہ آپریشن از اے وے آؤٹ ناؤ. دیکھیں دیکھیں میرا آپریشن کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ اوپینین ہے. میں اس آپریشن پہ بلیو کرتا ہوں جس کے نتیجے میں پرماننس ریزالو آئے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر بلوچستان کی شاہراہیں اور ریل ٹریکس اور شہر جو ہیں ان کو ہم سیکیور کر گئے مانیٹرنگ میں، تو ادھر کے بہت سے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ نہیں ہے کہ جی اب کوئی بیچارہ اس پہ چیک پوسٹ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو کسی نے آ کے اوور کم کیا اور پوری سیکیورٹی جو ہے گھس گئی. مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کو ایکسٹرنل بیکنگ بھی ہے، اور اس کے پیچھے ایک گریوینس فیکٹر بھی ہے، اور اس کے پیچھے ہسٹورک لنکیجز بھی ہیں جس کا میں خود وٹنس ہوں. لہٰذا اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ایک تو آپ کو بہت اگریسو فورن پالیسی کی ضرورت ہے. وہ کنٹریز جو بیکنگ کر رہی ہیں بلوچستان کے اندر دہشت گردی کو، ان کو آپ کو ریزالو کرانا ہوگا. ان پہ آپ نے اپنا ڈپلومیٹک پریشر اور انٹرنیشنل پریشر ڈالنا ہوگا، ان کی انوالومنٹ کو ایکسپوز کرنا ہوگا. کیا حال کیا تھا انڈیا نے، ہمیں کس گرے لسٹ میں اٹھا کے ڈال دیا تھا اس نے. تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ ہمارا فورن آفس اور ہمارے جو ریلیٹڈ آفیسز ہے وہ کہاں ہے؟ یہ ایک دوسرا طرف یہ ہے کہ سر اسحاق ڈار صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں دورے پہ گئے ہوتے ہیں سعودی عربیہ وغیرہ، اکثر اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں. چاروں کو پیسے مانگنے پہ ڈالا ہوا ہے آپ نے، تو فورن ایک دفعہ افغانستان کا دورہ تبھی ان کا ہو نہیں سکا. دیکھیں نا، ایک وزٹ آف فورن منسٹر فار افغانستان، وہ ملک. ابھی محمد صادق صاحب گئے ہیں، اچھا چلیں کوئی ایک بریک تھرو ہوا ہے. کے پی کے گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم بھی جانے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر ایک تو ڈپلومیٹک offensive چاہیے ہمیں، اور ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے ود ایویڈنس ان فورسز کو جو اس ایکٹیویٹی میں موجود ہے. دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی. اب اگر پی ایم صاحب سارا دن بھی دہشت گردی کا ورد کرتے رہیں تو کیا اس سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ نہیں. دہشت گردی کو نہیں سر، ختم ابھی کرنے سولوشن کی طرف جانا، سولوشن کی طرف جانا پڑے گا. اور سولوشن کی طرف جانے کا دوسری طرف یہ ہے کہ بڑی شدید اور انٹینس مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ کیوں نہیں ٹیکنالوجی کو یوز کرتے؟ آج اتنے اربوں کا لاس ہم اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم کیوں نہیں اپنے کم از کم بلوچستان کو ہی ہم پورا سیف سٹی کے اندر لے آئے. اور اس کے لیے آج کل کتنی لیٹسٹ ٹیکنیک. کیا ریلوے ٹریک کو بھی ہم کور نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم 100% مانیٹرنگ دے دیں؟ یہ تو کرنا پڑتا ہے جب دہشت گردی کے چیلنج ہیں. تو انڈیا نے پاکستان کی پوری بارڈر کے اوپر جو ہے خاردار تار لگا دی تھی آج سے 20 سال پہلے. آج ہم افغانستان کی طرف لگا رہے ہیں. تو وہ تارے جب لگانے جا رہے ہیں تو اپنے ملک کے اندر کم از کم کیمرے تو لگا دیں جن سے مانیٹرنگ ہو سکے. ہم وہ بھی نہیں کرتے. تیسری طرف یہ ہے کہ جو اس جو ناراض یا رنجیدہ سیاستدان یا وہاں کے سیاستدان ہیں ان کو آپ میز پہ بٹھائے. آپ نے اسمبلی میں سیشن بلایا اور بات ہی آپ نے شروع کی اعتراض کے اوپر. بھئی یہ اعتراض کا ٹائم نہیں ہے، لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، آپس میں اتحاد کا ٹائم ہے. میرے بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں نا، تو میں اب بچوں کے لیے جب بات آ جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو کیوں نہیں آپ ایک ایسا ماحول بناتے کہ میاں نواز شریف جا کے بیٹھ جائے نا کوئٹہ کے اندر، زرداری صاحب جا کے بیٹھ جائے کوئٹہ کے اندر، باقی سیاستدانوں کو بھی بلائیں اور وہاں بٹھائیں اور انہیں کہیں بھئی جتنے یہاں کے بزرگ ہیں ان سے بات کریں، جو بچے ہیں ان سے بات کریں. گیو دیم. سر میاں صاحب تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں پہنچ سکے تھے، وہ ناساز سی طبیعت ان کی، تو فردر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ چلیں اگلے دن پہ تو آ گئے تھے وہ، مطلب چلیں کوئی نہیں، مطلب وہ بہرحال وہ ایک مریم بی بی کو چھوڑنے بھی چلے گئے تھے ایئرپورٹ. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اس وقت ان سب جو ہمارے قائدین ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے، یا ان لوگوں کو بیچ میں ڈالیں جو رول پلے کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھیں
स्टीयरिंग के ऊपर, और बाकी सारों को हम धिक्के दे दे के जो है साइडों पे गिरा देंगे। हम तनकीद से बात करेंगे, तशन और जिसे कहते हैं ताने, मतलब जो ताने मैंने पंजाबी लफ्ज़ है कि जी वो ताने दे दे के आप लोगों से, और लोग देखिए अब केपीके के अंदर आज अगर पीटीआई की हुकूमत ना होती तो वहां हुकूमत करना नामहाल हो गया होता। अच्छा है आपने स्पेस दी है, स्पेस देने की वजह से आपको भी आज अफगानिस्तान से भी बात। सर पीटीआई की गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, अभी रिसेंट एक दो पीटीआई के अपने लोग इस चीज की कॉन्फर्मेशन करते हैं, इस चीज की तस्दीक करते हैं कि तहरीके इंसाफ स्टैब्लिशमेंट के रवाबित आज भी जारी हैं। सर ये रवाबित कहीं पर आपको कंक्लूड होते दिखाई दे रही हैं कि कोई इन रवाबित के नतीजे में इमरान खान साहब की मुश्किलात, तहरीके इंसाफ की मुश्किलात कोई कम होती दिखाई दे रही है? ये रवाबित सिर्फ वही है कि गवर्नमेंट है एक सूबे के अंदर, लिहाजा राब्ता रहता है? असल में वो तो देखें, ये उन्होंने अच्छा किया है कि पहले एक वो बात कहते थे कि जी हम जी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे और जनाब वो जिम्मेदार हैं, वो ही उन्हीं के पास। अब वो इस हद तक तो आए हैं कि वो पॉलिटिकल बातचीत भी उन्होंने की, उसके भी दरवाजे खोले। लेकिन इस वक्त जो इशू है मुल्क का, वो ये है कि हुकूमत नहीं चाहती कि पीटीआई के साथ रिकंसिलिएशन हो, क्योंकि वो पीटीआई को ब्रीदिंग स्पेस भी देने के लिए तैयार नहीं है। ब्रीदिंग स्पेस ना देते हुए भी वो उनकी पॉपुलैरिटी से नहीं लड़ पा रहे, वो उनके लीडर को जेल में रखने के बावजूद भी अवाम के दिलों से उन्हें नहीं निकाल पा रहे। वो इस वक्त एक एक्सट्रीम, जिसे कहते हैं ना कि शिद्दत वाले रवैये के बावजूद वो अपनी मकबूलियत को रिस्टोर नहीं कर पा रहे, जिसका मियां नवाज शरीफ साहब को तो बहुत एहसास है इस चीज का कि वो तो, और दूसरी बात यह है कि उन पे भी इक़्तिदार का नशा तो नहीं चढ़ा हुआ ना, वो इक़्तिदार से बाहर है, तो ही कैन सी मोर देन दोज हु आर इन पावर। पावर में आके अंधा हो गया था, हमने देखी है वो अंधापना। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई के साथ किसी किस्म की रिकंसिलिएशन ना होने देना और पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट को आपस में टकराव में रखना, ये हुकूमत का एक ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। और इसकी आप देख लें मिसाल, 9 मई इसकी बेहतरीन मिसाल है कि 9 मई को मुद्दई फौज थी और मुद्दई ने एफआईआर कराई और हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो उस एफआईआर के मुताबिक मुल्ज़मों को मुजरिम बनाती। आज तक 80 कोर्ट्स के अंदर हुकूमत के किसी भी अदालत के जरिए हुकूमत ने एक मुल्ज़म को भी मुजरिम नहीं बनाया। ऐसा इस्तगासा ही नहीं पेश हो सका जिसके नतीजे में किसी को सजा हो सकती, और वो कहते हैं जी आप माफी मांगे। सर ये तो नाअहली है ना, ये तो नाअहली है, शायद जानबूझकर डिले कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं केसेस को। ये देखें जी, नाअहली भी इतनी भी कैसे हो गई कि एक हुकूमत 15 एक ही वक्त की एफआईआरों में एक ही बंदे का नाम डाल देती है। आप अगर देहाती बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा कि एफआईआर में एक एलिबाई आ जाए तो पूरी एफआईआर का भट्टा बैठ जाता है। एक मुल्ज़िम आपने जिसकी जो 5 जगहों पे मौजूदगी जिसकी साबित होती हो या कहीं और साबित होती हो, उसको आपने 15 एफआईआरों में डाल दिया, 15 एफआईआर तो गई। अब ये हाल है कि चूंकि इस्तगासा नहीं बन सकता, अब मजीद फौज को दबाव डाल रहे हैं कि आप फौजी अदालतों से इनको सजाएं दें, क्योंकि जी हम तो नहीं दिलवा सकते। आप भट्टा गोल कर सकते हो 26वीं तरमीम के जरिए जो है वो अपना अदालतों का। मतलब ये है कि बड़े तारड़ साहब की तरफ से चली हुई रवायत जो थी अदलिया के मतलब मुंतहिम करने की, वो आज तक जारी, ठीक है ना जी। मतलब ये है कि पहले तो वैसे सर मैं आपको थोड़ा गोशगुजार कर दूं, बड़े तारड़ साहब की आजम नजीर तारड़ साहब से कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो सिर्फ अता तारड़ साहब से है। नहीं मैं तो बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे तो दोस्त भी हैं, लेकिन कहता हूँ उनके वक्त से जो शुरू हुआ था सूटकेस का निजाम, वो अब यहाँ तक आज पहुंचे नीम के सूटकेस के नीचे पूरी दलिया, मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ। सर मेरा लास्टली इसको कंक्लूड करते हैं। सर ये बताइए, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी राब्ते में रहते हैं, मुलाकातें भी रहती हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीके इंसाफ इकट्ठे कंटेनर पे इन डेज टू कम एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें जी, मेरी तो पहले दिन से, मैंने आपको पता है जो पहला दावत भी की थी उसमें मौलाना ने मेहरबानी की थी, वो तशरीफ भी लाए थे, पीटीआई आने में भी मैंने बड़ा एक रोल
لیکن اب جو میں جہاں پہ کنفیوز ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پی ٹی آئی والی جو موجودہ قیادت ہے ان کو میں نے دکھا کے کی ہے، کروائی ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات وہ عمران خان کو بتا دیں کہ کس کس نے اگری کیا تھا تو وہ تو ان بندوں کو چھوڑے گا نہیں پارٹی میں. مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اور مولانا کو بیٹھ کے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ایک کلیئر اوپینین فارم کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی موجودگی میں نہ عدالت موجود ہے، نہ آئین موجود ہے، نہ بنیادی انسانی حقوق موجود ہے، نہ اس ملک کے جمہوری نظام کو آپ آگے بڑھا سکیں گے 26ویں آئینی ترمیم کی موجودگی میں. اب اگر اس ایشو کو پی ٹی آئی اور مولانا بیٹھ کے ریزالو کر لیں تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ورنہ جو ہے اگر پی ٹی آئی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرنی ہے تو اس کو چاہیے حکومت میں شامل ہو جائے. اور جس کسی نے سر یہ اس کے اوپر مولانا سے جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے دستیاب لیڈرشپ نے کیا کیا کہا اور کیا 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 تحریک انصاف کی. بہت انفارمیشن ملتی ہے جب مولانا سے ملے تو. یہ بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ انفارمیشن ہونی چاہیے فوری طور پہ عمران خان صاحب کو پہنچا دیں تاکہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے. اور میں یہ میں مانتا ہوں کہ بہت سی بہتری آئی ہوگی